بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ ہم بیٹا کل سے ہم نے لاسٹ لیسن جو آپ کو دیا تھا وہ چیپٹر 7 شروع کیا تھا ہم نے، اور چیپٹر 7 ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن۔ تو جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یا انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا سواریوں کے ذریعے، اور کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے رابطہ۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کمیونیکیشن اپنا ٹرانسپورٹ کے ذرائع جو ہیں وہ مین جو ہیں وہ 3 ہیں: بائی لینڈ یعنی زمینی، بائی ایئر فضائی ہوا میں جو ہم سفر کرتے ہیں، اور بائی سی سمندر کے ذریعے۔ تو سب سے اہم اور سب سے زیادہ یوز ہونے والے جو ذرائع ہیں وہ تو ہیں زمینی ذرائع، اور زمینی ذرائع میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سڑکیں یعنی روڈز، چھوٹے یا بڑے روڈز۔ بتایا گیا تھا آپ کو روڈز ہوتے ہیں کئی قسم کے، اسٹریٹس ہوتی ہیں، مین روڈز ہوتے ہیں، ڈبل روڈز ہوتے ہیں، ہائی ویز ہوتے ہیں، موٹر ویز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو روڈز ہیں اس کے بعد جو اہم ترین ذریعہ ہے زمین سے سفر کرنے کا، زمین پر سفر کرنے کا، وہ ہے ریلویز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریلویز۔ تو ریلوے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریل کا مطلب ہوتا ہے پٹڑی، اور وے مین راستہ۔ تو وہ راستہ جو کہ پٹڑی کے اوپر بنایا گیا، وہ گاڑی جو پٹڑی کے اوپر چلتی ہے اسے ہم اردو میں ریل گاڑی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ٹرین کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرینز جو ہیں یہ بھی سفر کا بہت اہم اور بہت سستا ذریعہ ہیں۔ ریلویز آر این ادر مینز آف ٹرانسپورٹ بائی لینڈ۔ ریلویز جو ہیں روڈز کی طرح ایک دوسرا ذریعہ ہے سفر کا زمین کے اوپر۔ ریلویز آر ایکسپینسو ٹو بلڈ اینڈ مینٹین آلسو۔ جس طرح کے روڈ بنانے جو ہیں وہ بھی مہنگے ہوتے ہیں اور ان کو مینٹین کرنا بھی کافی پیسہ لگتا ہے، اسی طرح ریلوے کو بنانا، ریل کی پٹڑیاں بچھانا اور ریل گاڑیاں یہ شروع کرنا، اور ان کو یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اس پر محنت بھی بہت لگتی ہے، اس پر پیسہ بھی بہت لگتا ہے، اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، باقاعدہ اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ باقاعدہ سے اس کی ملازم ہوتے ہیں، اور اس کو 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بٹ دیز آر چیپر، ایزیئر اینڈ لانگ لاسٹنگ مینز آف ٹرانسپورٹ فار گوڈز اینڈ پیسنجرس۔ لیکن مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے سستا ذریعہ ہے چیزوں کو اور انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، یعنی سفر کا۔ بائی سی ہمارے یہاں جو سی کے ذریعے زیادہ باہر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ سمندر کے ذریعے، شپس کے ذریعے آتی ہیں، اور ان کو پورے ملک تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ ٹرینز ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے لیے دیکھیں، ایک انجن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بوگیاں ہوتی ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، اور ان میں کئی سو لوگ، کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی ٹائم میں ایک انجن کے ساتھ تو فیول کم لگتا ہے، لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں، اس سے پیسہ کم خرچ ہوتا ہے، کرایہ اس کا کم ہوتا ہے۔ ٹرینز ہمیشہ باقی تمام ذرائع، سفر کے ذرائع جو ہیں ان سے سستا ہوتا ہے ان کا کرایہ، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس پر کم پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو بنانا ضرور مشکل ہے، لیکن بنانے کے بعد اس کے ذریعے جو ہے ایک کم پیسوں میں ہم سامان بھی اور انسانوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، وہ ایزی ہوتا ہے۔ اس لیے، اور یہ بڑا محفوظ بھی ہے، سیف بھی ہے۔ یہ جو ذرائع ہے نا، ٹرین جو ہے
یہ باقی تمام ذرائع سے سب سے کم ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹرینز کے ہوتے ہیں، اور یہ محفوظ بھی ہوتا ہے اور ایزی بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ لیٹ کر بھی جا سکتے ہیں، اس میں آپ بیٹھ کر بھی جا سکتے ہیں، واش رومز کی سہولت ہوتی ہے، اور یہ تمام آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی جس طرح کہ بس میں یا کسی بائی ایئر لانگ رن ہو آپ کا، یا بس میں آپ جا رہے ہوں تو وہاں پر آپ ایک سیٹ پر جو ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں، لیکن ٹرین جو ہے اس میں آپ کو لیٹنے کا، سونے کا، اور چل پھر بھی سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس میں، تو یہ ایزی ہوتا ہے بنسبت دوسرے ذرائع کے۔ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو ہے نا، وہ یہ اوپر جو دونوں ٹرینیں دکھائی گئی ہیں، یہ دیکھیے یہ نیچے جو ٹرین ہے جس سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہے، یہ پہلے زمانے میں آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے تک یہ پاکستان میں چلتی تھی اس طرح کی بھی ٹرینیں، اور یہ ٹرین کہلاتی تھی، یہ انجن جو آگے لگا ہوا ہے کالے رنگ کا، اس کو کہتے تھے کول انجن، اسٹیم انجن بھی کہلاتا تھا، اور یہ کوئلے سے چلتا تھا، پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جلایا جاتا تھا۔ یہ انجن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک جگہ بنی ہوتی تھی، وہاں کوئلہ ڈالتے تھے اور اس کوئلے کو جلایا جاتا تھا، جلتا تھا، ہیٹ پیدا ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ پانی کی ٹینکر ہوتے تھے، پانی جو ہے پھر وہ گرم ہوتا تھا، پانی گرم ہو کے اسٹیم بنتا تھا، اور وہ اسٹیم جو ہے وہ انجن کو چلاتی تھی، اور انجن جو ہے پھر باقی پوری ٹرین کو چلاتا تھا۔ تو یہ تھا اسٹیم انجن، اب یہ تقریباً دنیا میں ختم ہو گئے ہیں کوئلے سے چلنے والے انجن۔ اوپر جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرین، یہ آج کل جو اب پاکستان میں جو چل رہی ہیں، یہ ڈیزل انجن سے، ڈیزل سے جو ہے وہ، اور آئل سے جو ہے وہ چلتی ہیں ٹرینز، اور یہ ڈیزل انجن ہے جو بڑا سارا ٹرین کا انجن ہے، اس سے ڈیزل جو ہے وہ فیول کے طور پر یوز ہوتا ہے، اور پھر یہ ٹرین جو ہے اس کو چلاتا ہے۔ اچھا، یہ جو پاکستان میں ٹرینز چلتی ہیں نا، ان کی سپیڈ میکسیمم 120 کلومیٹر پر آور ہے، 120 میکسیمم۔ ہمارے پاس ریلویز اتنا ماڈرن نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ سپیڈ والی ٹرینیں اس پر چلا سکیں گے، ہمارے پاس ٹریک جو ہے اتنا ماڈرن نہیں ہے۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس ٹریک کو بدلا جائے، نئی لائنیں ڈالی جائیں، دیکھیں اللہ کرے۔ یہ دوسری سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ لیٹسٹ ٹرینز کین ناؤ ٹریول ایٹ دا اسپیڈ آف 350 کلومیٹر پر آور۔ دنیا میں اب ایسی جدید ترین ٹرینیں آ گئی ہیں کہ جو 350 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر کر لیتی ہیں، اور 350 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ نے پنڈی سے جانا ہو لاہور میں تو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جو ہے وہ آپ لاہور پہنچ جائیں گے، جس کے لیے اب جو ہمارے یہاں پاکستان میں ٹرین چلتی ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ماڈرنائز کر دیں، لیٹسٹ ٹریکس ڈال دیں، تو یہی سفر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا پاکستان میں بھی انشاءاللہ ایسے ٹرینز بنے گی۔ اور یہ جو ٹرین ہے نا، ان کو کہتے ہیں بلٹ ٹرینز۔ بلٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گولی کی تیزی سے جاتی ہیں۔ تو بلٹ ٹرینز جو ہیں وہ زیادہ تر فرانس اور جاپان میں چل رہی ہیں اس وقت، اور ان کی سپیڈ تو آپ نے دیکھ لی کہ 350 کلومیٹر پر آور، 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر۔ ملتان جانا ہو آپ نے 2 گھنٹے میں آپ ملتان، پنڈی سے 2 گھنٹے کے اندر ملتان، جو کہ اب ٹرین جو ہے وہ تقریباً 11-12 گھنٹے لگاتی ہے۔ تو زبردست۔ کراچی جانا ہوا تو آپ سمجھیں کہ 4 یا 5 گھنٹے میں جو ہے کراچی، صبح ناشتہ پنڈی میں کریں اور لنچ جو ہے وہ کراچی جا کے کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ٹرینز میں نا بڑی جدید سہولتیں بھی میسر ہیں، اور ان میں جھٹکے وٹکے نہیں لگتے، یہ چلتی بھی جو ہیں وہ اس سے ہیں، الیکٹرک ٹرینز ہیں یہ، اور بہت زیادہ ان کی اسپیڈ ہوتی ہے، بہت ساری سہولیات بھی ان میں ہوتی ہیں۔ ان میں آپ وائی فائی اور یہ آپ کا جو نیٹ سسٹم ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، کھانا بھی اس میں ملتا ہے۔ ٹرینز آر ویری ویلیویبل اسپیشلی فار ہیوی گوڈس ٹو ٹرانسپورٹ۔ بھاری ساز و سامان لے جانے کے لیے
باہر سے ہم دیکھیں پاکستان جو ہے آئل امپورٹ کرتا ہے، پاکستان بہت ساری چیزیں باہر سے جو ہے امپورٹ کرتا ہے، وہ بائی سی آتی ہیں شپس کے ذریعے کراچی میں یا گوادر میں یا گڈانی میں یا پورٹ قاسم پر، یہ سب کراچی کے آس پاس، تو کراچی میں یہ چیزیں آتی ہیں شپس کے ذریعے وہاں پہنچتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے، اس کو تو لاہور میں چیز چاہیے، اب کراچی سے لاہور لانے کے لیے اس کو سب سے سستا ذریعہ اور جو محفوظ ذریعہ ہے وہ ٹرین ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے مال گاڑیاں انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مال گاڑیوں کے ذریعے اس سامان کو ڈبے ہوتے ہیں مال گاڑی کے، آپ نے دیکھی ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ مال گاڑیاں جاتی ہیں، پشاور تک اور لڈی کوتل تک اور کوئٹہ اور پورے ملک کے سارے صوبوں میں جاتی ہیں یہ ٹرینز، اور وہ مال جو ہے وہاں پر پہنچاتی ہیں، اور یہ اس طرح ایک سستا ذریعہ ہے چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ پاکستان آلسو ہیز بگ نیٹ ورک آف ریلویز، پاکستان میں بھی کئی ہزار کلومیٹر ریلوے لائنوں کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک کہلاتا ہے، جو انڈیا اور پاکستان میں جو ہے وہ ریلوے کا نیٹ ورک ہے۔ اب اس کو جدید بنانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اچھا ہو جائے گا، اور پھر اس کی مزید سہولتیں ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ ملیں گی۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے یہ تیسری ایک سلائیڈ میں یہ دکھائے گئے ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں پائپ لائنز، پائپ لائن میں ظاہر انسان تو سفر نہیں کر سکتے نہ جانور، لیکن لیکوڈ چیزیں جو ہیں جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک لیکوڈ یا گیس اس کو پہنچانے کے لیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ کراچی سے اب پشاور تک لے جانے کے لیے آئل جیسے ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو ٹرین کے ذریعے جو ہے نا ریلویز جو ہے وہ ایسی ٹرینیں چلاتا ہے جس میں آئل ٹینکرز لگے ہوتے ہیں، اور وہ آئل جو ہے وہ ان ٹینکرز کے ذریعے بھی پوری پاکستان میں پہنچایا جاتا ہے۔ روڈز کے ذریعے بھی، روڈ پر چلنے والے بڑے بڑے ٹینکرز جو ہیں وہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی آئل جو ہے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر پہنچاتے ہیں، لیکن اس کا سب سے جو سستا طریقہ ہے پہنچانے کا وہ ہیں پائپ لائنز۔ پائپ لائنز آر آلسو مینز آف ٹرانسپورٹ بائی لینڈ، پائپ لائن جو ہے وہ بھی زمین سے چیزوں کو، زمین پر چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، یعنی لیکوڈ چیزوں کو یا گیس یا لیکوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا جو ہے وہ ایک زمینی ذریعہ ہے۔ پائپ لائنز آر مینز آف ٹرانسپورٹ اسپیشلی فار آئل، گیس اینڈ واٹر، پائپ لائن کے ذریعے ہم عام طور پر کیا چیز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، یا آئل یا گیس یا پانی۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم ٹینکروں کے ذریعے، ٹرینز کے ذریعے، روڈز کے ذریعے اگر سپلائی کریں تو یہ جو کرایہ ہے اس کا وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ وہ کرایہ ظاہر ہے ان چیزوں کی قیمت میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ قیمت جو ہے پھر ان چیزوں کی، گیس کی، آئل کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں روڈز اور ٹرینز کے مقابلے میں اگر زمین کے اندر پائپ لائنز ڈال دی جائیں تو وہ پائپ لائنز جو ہیں وہ ہمیں چیپر پڑتی ہیں، لیکن پائپ لائنز کو بچھانا، پائپ لائنز کو بنانا یہ ایک مہنگا کام ہے، یہ یعنی کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ یہ بن جاتی ہیں تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے، بہت زیادہ عرصے تک جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ قائم رہتی ہیں۔ ان کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی خاص آپ کو ہر وقت جو ہے نا وہ کوئی مزدور نہیں رکھنے پڑتے، زمین کے اندر ہوتی ہیں عام طور پر، تو اس لیے یہ محفوظ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پائپ لائنز ہیں ان کے ذریعے ہم کیا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، آئل، گیس اور پانی۔ آئل تو ظاہر ہم باہر سے زیادہ تر منگاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی آئل پیدا ہوتا ہے لیکن وہ بھی، اور باہر سے جو منگاتے ہیں وہ بھی ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔
گیس پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اور وہ کرک میں اور بہت ساری جگہوں پر پیدا ہوتی ہے. اس گیس کو پوری پاکستان کے مختلف حصوں تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے گھروں تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے پائپس اور چھوٹی چھوٹی پائپ لائنیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں. آخر کار وہ پائپ لائنیں ہمارے گھروں پر آ کر گھروں تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے ہم پھر چھوٹے پائپ لگا کر جو ہے اس کو اندر کنیکشن لیتے ہیں اور اس گیس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح اگر گیس کو سلنڈرز میں لایا، آپ کو پتہ ہے سلنڈرز کتنے مہنگے ہوتے ہیں. وہ اس کو ہم بائی روڈ گیس کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سلنڈروں کے ذریعے بنا کے، تو وہ مہنگی پڑتی ہے. لیکن جو ہم گیس پائپ لائنس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ چیپر بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہوتی ہے، سیف بھی ہوتی ہے. یہ جو لاسٹ سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے، ہاں جی، پائپ لائنز جو ہیں وہ کس کس چیز سے بنی ہوتی ہیں عام طور پر دیکھیں. پائپ لائنز آر مینز آف ٹرانسپورٹ اسپیشلی فار آئل گیس اینڈ واٹر. دیز آر میڈ آف کنکریٹ، اسٹیل اینڈ پلاسٹک. یہ سیمنٹ اور کنکریٹ جو ہوتا ہے اس سے بھی مل کر بنتی ہیں. جیسے کہ یہ نیچے والی تصویر آپ دیکھیں، سب سے نیچے رائٹ سائڈ پر کارنر میں یہ لائن جو پائپ لائن جو ہے وہ سیمنٹڈ ہے، کنکریٹ سے بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر اور لیفٹ سائڈ پہ اسٹیل سے بنی ہوئی جو ہے اوپر والی جو ہے وہ دیکھیے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ زمین کے اندر جو ہے وہ پائپ کو نہیں دبا سکتے، تو پھر وہاں پر پلر کھڑے کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ پائپ لائن جو ہے ڈالی جاتی ہے. اسی طرح بریجز اور دریا اور نہریں جو وہاں سے گزارنے کے لیے بھی پائپ لائن جو اوپر پلروں کے اوپر گزاری جاتی ہے. اور یہ نیچے جو لیفٹ سائڈ پہ وہ بھی ایک اسٹیل کی پائپ لائن ہے جو زمین کے اندر جو ہے وہ زمین پر بچھائی گئی ہے. کسی جگہ زمین کے اوپر آ جاتی ہے، کسی جگہ زمین کے اندر دبائی جاتی ہے. اسی طرح پائپ لائن جو ہے وہ پلاسٹک کی بھی آج کل بن رہی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں بلو کلر کا اور بلیک کلر کا، یہ پلاسٹک کے پائپس ہوتے ہیں مختلف ڈائیمیٹر کے. ڈائیمیٹر کہتے ہیں گولائی، جتنا بڑا پائپ ہوگا اس کا ڈائیمیٹر اتنا زیادہ ہوگا. یہ 1 انچ سے لے کر جو ہے وہ کئی فٹ تک جو ہے وہ اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے. بڑے گیس پائپ لائنز اور بڑے پائپس پانی کے اور آئل کے جو ہیں وہ 5 6 8 فٹ جو ہے وہ چوڑے ہوتے ہیں، ان کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے. تو اس طرح یہ پائپ لائن جو ہوتی ہیں کنکریٹ سے بنتی ہیں، اسٹیل سے بنتی ہیں اور پلاسٹک سے بنتی ہیں. These are also expensive to build as long run. These are very cheaper to run. یہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کو بنانا تو بچھانا تو بڑا مہنگا ہے، لیکن پھر یہ ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ جب بن جاتی ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ ایک دفعہ آپ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر پوری زندگی جو ہے ہمیشہ بہت کئی سال تک جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ ساری اس کی جو مہنگی قیمت تھی وہ اس میں کاسٹ جو ہے وہ نکل آتی ہے، آپ کو آسان ہوتا ہے. There are pipe pumping stations at every 80 kilometers to push forward the liquid. اب جو بھی لیکوڈ اس میں ڈالا جاتا ہے یا گیس ڈالی جاتی ہے پائپ لائنس میں ذریعے پہنچائی جاتی ہے، وہ ظاہر ہے ایک جگہ آپ اگر اس کو پائپ لائن تو اس کو ظاہر پش کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو فیول چاہیے، انجن چاہیے، اسی طرح اس گیس کو یا پانی کو یا آئل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے تک اس کی سپیڈ بھی برقرار، سپیڈ اور پریشر برقرار رکھنے کے لیے اس کو پش کرنا پڑتا ہے، پمپ کرنا پڑتا ہے. تو 80 کلومیٹر، ہر 80 کلومیٹر کے بعد ایک پمپنگ اسٹیشن بنایا جاتا ہے جہاں پر ایسی موٹریں لگائی جاتی ہیں جو کہ اس لیکوڈ کو، گیس کو یا اس واٹر کو، پانی کو جو ہے وہ پش کرتی ہیں، دھکا لگاتی ہیں. اور یہ ہر 80 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی سپیڈ اور پریشر جو ہے وہ اس چیز کا، آئل کا، گیس کا یا پانی کا جو ہے وہ پریشر جو ہے اور سپیڈ جو ہے وہ قائم رہے اور ٹھیک سپیڈ پر جو ہے، پراپر سپیڈ پر جو ہے وہ پہنچ جائے اپنے منزل پر. مثلا سوئی گیس جو ہے چلتی ہے جناب بلوچستان سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، پورے پہاڑوں سے ہوتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے اور پہاڑی علاقوں تک پہنچتی ہے. وہ پہاڑوں کے اوپر تک گیس گئی ہوئی ہے، تو اس کو پریشر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سپیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو سپیڈ اور پریشر کو بنانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے پمپنگ سٹیشنز کہے جاتے ہیں. اسی طرح پانی کے لیے ہوتا ہے اور اسی طرح آئل کے لیے بھی
یہ پمپنگ اسٹیشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ غرض اب آپ سمجھ جائیں کہ اچھا دیز آر سیف اینڈ کمپیئر ٹو ادر مینز آف ٹرانسپورٹ، یعنی گیس کو، پانی کو اور آئل کو لے جانے کے لیے باقی جو ذرائع ہیں ان کے مقابلے میں یہ سیف ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ محفوظ طریقے سے جو آپ اپنے ان چیزوں کو جو ہے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، جو ہے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ریلویز اور پائپ لائن، یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ زمین کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے 3 ذرائع ہو گئے: روڈس، ریلویز اینڈ پائپ لائنس۔ تو روڈز اور ریلویز سے تو انسان اور چیزیں، پیپلز اینڈ گڈس، یہ جو ہیں یہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں، جبکہ پائپ لائنس کے ذریعے آئل، گیس اینڈ واٹر جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ اور اس طرح یہ ذرائع ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے مینز آف ٹرانسپورٹ۔ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ پیج آپ کا جو ہے جس پر یہ دیے گئے ہیں، پیج نمبر 36 ہے، اس کو آپ ریڈ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو کویشچن دیے جا رہے ہیں ان کے آنسر جو ہے وہ مجھے اس کے آنسر لکھ کر ان کو سینڈ کریں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔